وہ کیا ہے کہ ہرقل کا بھتیجا اور تھیوڈور کا بیٹا جارج جس کا نام ہے، جو عربی بہت اچھی جانتا تھا، یہ عیسائی تھے، وہ نکل کر آتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جنگی انداز تھا کہ 1 to 1 پہلے مقابلہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہوتی تھی۔ جارج نکل کر میدان میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خالد بن ولید سے ہی جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نکل کر آتے ہیں، وہ بھی گھوڑے پر ہیں، جارج بھی گھوڑے پر ہے، دونوں نے جنگی لباس بھی پہنا ہوا ہے اور جنگی ہتھیاروں سے وہ مسلح بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ارد گرد گھوڑے گھماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جارج یہ کہتا ہے کہ خالد دیکھ، بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے اور اس کا تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ کیجئے سوال۔ جارج نے کہا کہ خالد، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ جو اس سے آگے والی بات تھی وہ سمجھنا چاہتا تھا اور وہ آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ میں آزاد انسان ہوں۔ تو اس جارج نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ہاں رومیوں میں یہ بات مسلم ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ جھوٹ اگر بول سکتا ہے تو وہ صرف غلام بول سکتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، اس کا آقا اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن آزاد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں بولوں گا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کہا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ قریش سے ہے۔ اس جارج نے کہا کہ دیکھو، قریش تو بہت بڑا خاندان ہے اور عربوں کے اندر معروف خاندان ہے، ہمارے ہاں رومیوں میں یہ بات مسلم ہے کہ بڑے خاندان کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے، تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جارج کہنے لگا کہ خالد، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جھوٹ بھی نہیں بولو گے اور تم دھوکہ بھی مجھے نہیں دو گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جارج، کیا تو اس خدا پر ایمان رکھتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا تو پھر اسی کو میں بطور ضامن تجھے دیتا ہوں کہ میں نہ جھوٹ بولوں گا نہ تجھے دھوکہ دوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید کے اس جواب کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا، پھر میرا یہ سوال ہے کہ تم لوگ یہاں ہماری سرزمین میں آئے کیوں ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جو اس کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جارج، بات یہ ہے کہ یہ زمین اس خدا کی پیدا کردہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ زمین خدا کی ہے، یہ انسان خدا کے ہیں، لیکن تم نے جو ظلم کیا، تم نے اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا لیا جبکہ وہ اللہ کے غلام تھے۔ ہم ان کو تمہاری غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور انہوں نے وہ معروف عربی جملہ کہا، انہوں نے کہا جئنا لنخرج عباد اللہ من عبادتکم الی عبادت اللہ، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر ہم اس کی غلامی میں دینے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ دین قبول کر لو تو تمہاری تو لڑائی کوئی نہیں ہے۔ اور اس نے یہ کہا، جارج نے یہ کہا کہ اگر کوئی تمہارا دین قبول نہ کرے تو پھر کیا معاملہ کرو گے؟ کہا کہ پھر اس کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کرے، ہم اس کا ڈیفینس کریں گے، وہ فوج نہیں رکھ سکتا، ہمارے ماتحت رہے گا۔ اور اگر جارج نے کہا کہ یہ بھی کوئی نہ کرے، کہا کہ پھر ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم واپس نہیں جایا کرتے، ہم یا فتح حاصل کیا کرتے ہیں یا شہادت حاصل کرتے ہیں، لہذا واپس جانا ہمارے نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا، اگر آج کوئی تمہارے اس دین کو قبول کر لے تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ وہ لوگ
جو تمہارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مکہ میں ایمان لائے، کیا ان کا مقام اور جو آج ایمان لائے گا ان کا مقام تو برابر نہیں ہو سکتا؟ لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو آج ایمان لے آئے گا ہمارے نبی پر، اللہ پر، ہو سکتا ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر اس کا مقام ان السابقون الاولون سے بھی زیادہ ہو۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر میں تمہارا دین قبول کرتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جورج کو کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، اور ان کو جو ہے وہ لے کر اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں جو بیک پر تھا۔ خیمے میں پہنچ کر انہوں نے جورج کو کہا کہ یہ کپڑے، جو جنگی کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ اتار دو، اور چھینٹے پانی کے مارے اور غسل کفر دیا، اور اس کے بعد کلمہ پڑھایا۔ وہ عربی بہت اچھی جانتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو نماز اس وقت سکھا دی اور اس کو کہا کہ اب تم 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد خالد بن ولید نے کہا کہ آپ اس خیمے میں آرام کیجئے اور میں میدان جنگ کی طرف جاتا ہوں۔ وہ جورج کہنے لگا کہ خالد، اگر مجھے خیمے میں آرام کرنا ہوتا تو میں اس خیمے میں کیوں نہ آرام کرتا جو 2,40,000 کی بیک پر ایک بہترین خیمہ موجود ہے۔ اس خیمے کے اندر میرا باپ موجود ہے، اور وہ اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ مجھے آرام کرنا ہوتا تو میں وہیں کیوں نہ کرتا، تو میں تو اب تمہارے ساتھ ہی چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پھر آ جاؤ۔ وہ بھی اسی طرف واپس میدان میں پہنچ گیا، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ جنگ شروع ہوئی، اور اب وہ اپنے ہی 2,40,000 اپنے ہی باپ کے خلاف، اپنے ہی چچا کے خلاف، وہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جہاد میں شریک ہو گیا۔ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ جو شہید بھی ہو گیا، اور جب وہ شہید ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید اس کی لاش پر کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس الا ترون الی ھذا الشخص الذی لم یصلی صلاۃ واحدۃ فہو فی الجنہ اما خالد فہو ما زال واقف ہنا، کہ لوگوں دیکھو یہ شخص کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں پہنچ گیا، اور میں خالد اب بھی اسی زمین پر کھڑا ہوں۔ دوسرا واقعہ جو اس میں ہوتا ہے وہ یہ ہے